تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ داؤد طائی کہنے لگے حضور کوئی نصیحت فرمائیں، تو رو کر کہنے لگے نصیحت کیا کرنی، تو مجھے اتنا بتا کہ کل قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر پوچھا جعفر صادق بتا تو نے میرے دین پر کتنا عمل کیا ہے، تو میں وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب؟ میں اور آپ سب غور کریں، ہمارے لیے سرکار علیہ السلام غاروں میں جا کر روتے رہے، ہم نے کیا دیا ہے؟ ہاں جی، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے ہم تیار نہیں، اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کئی بندیاں نو آکھی جائے یار کی مسئلہ ہے، بخار چڑھے تو میں جا دوائی لائیں تو کل لے آواں گی، یعنی اپنی صحت کو بھی ٹائم دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اتنی دنیا اور دنیا اور دنیا، بس دنیا چھوڑ یار، کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ دین کو تو ایک بار فالو تو کر، سمجھ تو صحیح اس کو، پھر دیکھ تیری زندگی میں اللہ کتنی آسانی عطا فرماتا ہے، تیری زندگی میں نور آئے گا، روشنی آئے گی، تجھے سکون کی دولت میسر آئے گی، لیکن شرط یہ کہ پہلے اپنا تو صحیح، اس راستے کا مسافر بن تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں، تو سر جھکا دیکھ پھر اللہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ میرے پاس ایک دوست آئے، میں کہہ دوں بار کر ہی دیتا ہوں، کہنا قاری صاحب دعا کرو کام نہیں چل دے پہ، تو میں نے کہا یار ایسا کر نماز 5 ٹائم دی شروع کر، تو اس نے شروع کر لی نماز، مہینہ ہی گزرا، قاری صاحب کہندا قاری صاحب روپیہ 2 لاکھ چڑھا نا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن سودے کرواندا سی لوکاں دے، تو وہ 2 لاکھ کا نا وہ اس کا مال بن گیا۔ تو مینوں آ کے نا خوشی نال آندا قاری صاحب تو ہاں کیا ہی نماز شروع کرو تے کام جڑا نا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہن ٹھیک ہو گیا نا؟ آندا ہاں جی۔ تے او دن گیا بعد مسیتے ہی نہیں بڑھیا۔ یعنی ہمارا رب کے ساتھ تعلق اور رشتہ بس اس وقت تک ہے جب تک ہم پریشان ہیں۔ ہاں جی، بندہ فوت ہو گیا، قاری صاحب نو بلا لو، بچے نو بٹھا لو، قرآن پڑھ لو۔ ہاں جی، تے شادی تے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا؟ اللہ کرے ہوئی تسی بولو ہاں جی۔ اور یار شادی پر نعت شریف نہیں پڑھی جا سکتی کہ وہاں خسرے نچانا فرض ہے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ہم نے دین صرف اپنے مفاد کے مطابق، اپنا جہاں پر کام پھنس جائے پھر مسجد کے نمازی بھی بن جاتے ہیں، پھر سب کچھ۔ ڈاکٹر اقبال نے شاید کہا تھا کہ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب تو نماز بھی کاروبار کے لیے پڑھے، جب تو کاروباری نماز رکھی ہو کہ بس کام چل جائے تو چھوڑ، پھر کام تو چل ہی جائیں گے، لیکن رب رسول کو کب راضی کریں گے؟ ہاں جی، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج سیتی جاندے ہو، اوے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ ہاں جی، اے بابے بلے شاہ دا سارے نوں یاد ہے کہ گھنگرو پا کے نچے، ایسی بات کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہم نے اس کی بالکل قطعی طور پر اس کا وہ بائیکاٹ کرنا اس بات کا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ناچنے والے نہیں ہوتے، اللہ کرے ہوئی جاگو تو سی۔ ہاں جی، یہ کسی نے غلط بات ان کی طرف منسوب کی ہے، اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے جو ناچ کر، ان کو نچانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو نگاہ کریں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو کیا ضرورت ہے گروپ ڈال کر وہ ناچ؟ یہ ایسے تماشے ہیں لوگوں کے، یہ صرف اپنے راستے انہوں نے وہ مچ لگانے، پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنا، ایسا کوئی دین کا وہ یہ معیار ہی نہیں ہے دین کا۔ ہاں جی، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ بابا بلے شاہ وہ تو ساری بات جو من گڑت ہے سب نے یاد، یہ کس نے یاد رکھنا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، تسی کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، اوے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو تے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو۔ ہاں جی، فرض بھلائی بیٹھے ہو، غور کرو بابا جی کیا کہہ رہے، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو۔ دسو سے صحیح بلے شاہ نو تسی کی کچھ کیتی جاندے؟ بتاؤ تو صحیح کس راستے کے تم مسافر بن گئے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ کہنے لگے مجھے بتاؤ میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، یہ بتاؤ کہ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے رسول نے ہاتھ سے پکڑ کر پوچھا بتا تو نے میرے دین پر کتنا عمل کیا ہے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ آج سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کتنے ہم عمل کرنے والے؟ آپ اور میں سب اگر سرکار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے۔ امام غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان قرآن میں لکھایا، فرماتے ہیں کفار نے مکہ شریف میں سرکار علیہ السلام کو دکھ دیا، رلایا، اور ہم آج بازار میں رلا رہے ہیں۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام کی سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے، یہ وہ میرے امتی ہیں جن کے لیے میں روتا رہا۔ ہاں جی، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم